اب اس کے بعد میں آخری جو ہمارے اس پروگرام میں تاثرات پیش کرنے کے لیے بچے ہیں مولانا پرویز عالم مدنی، ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی تاثرات پیش کریں۔ مولانا پرویز عالم مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیٰ اما بعد، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ امیر جماعت شیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ، رئیس الجامعہ، شیخ الجامعہ، دیگر ہمارے مشفق اساتذہ کرام، ہمارے کلیگس، ہم جماعت، فارغین جامعہ رحمانیہ اور امسال فارغ ہونے والے طلبہ جامعہ و دیگر طلبہ، ساتھ ہی دور دراز سے آئے ہوئے تمام مہمانان گرامی، میں ابتدا میں سب سے پہلے رئیس الجامعہ اور شیخ الجامعہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہم تمام فارغین و مستفیدین جامعہ رحمانیہ کو دعوت دیا اور اس تقریب صحیحین کے موقع پر جملہ مستفیدین و فارغین جامعہ رحمانیہ کو یاد کیا، تاکہ جامعہ اور اس کے فارغین طلباء کے درمیان ربط تواصل یوں ہی قائم رہے، طلباء کے تجربات کی روشنی میں جامعہ کو آگے کیسے بڑھایا جائے باہمی تبادلہ خیال ہو۔ بعدہ میں خاص طور سے اپنے گزشتہ سال اور امسال فارغ ہونے والے جو 20 ہمارے ساتھی ہیں، ان اپنے ساتھیوں کے سامنے ایک بات رکھ کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ محترم ساتھیوں، عزیز طلباء، آپ تمامی حضرات آج اس جامعہ سے فارغ ہو رہے ہیں۔ جامعہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ اپنی عمر کی آخری دہلیز تک اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھیں، ساتھ ہی جن اساتذہ کرام سے آپ نے علم سیکھا ہے ان کا ادب و احترام، ان سے تعلق رکھنا، ان سے رابطہ رکھنا، یہ جاری اور ساری رکھیں۔ ایک مشہور واقعہ امام وقی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد گزرے ہیں، ان کے تعلق سے آتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب بیٹھا رہتا تھا تو جب مجھے پانی پینا ہوتا تھا تو مجھے اتنی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ اتنی ہیبت ہوتی تھی کہ میں امام شافعی یعنی اپنے استاذ محترم کے سامنے پانی پی لوں۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان کے استاذ محترم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ائمہ اربعہ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب میں آپ کے سامنے یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کتابوں کو کھولتا تھا، ورق گردانی کرتا تھا، تو نہایت ہی نرم اور بہت ہی آہستہ سے کرتا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں اس کتاب کی ورق گردانی کی وجہ سے، اس کی کھڑکھڑاہٹ کی وجہ سے، اس کی حرکت اور آواز کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنازے کی نماز پڑھائی۔ جنازے کی نماز کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھچر پر سوار ہونے کے لیے آگے بڑھے۔ جو ہی آپ کھچر پر سوار ہونے کے لیے آگے بڑھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فوراً آ کر کے اس کھچر کے نکیل اور لگام کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ برملا گویا ہو گئے کہ رک جائیے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب دیا تھا، ہاکذا یعرف العلماء والکبراء، کہ علماء اور اساتذہ کرام اکابر کی
توقیر اور ادب و احترام اسی طرح سے کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ اسی طریقے سے ادب و احترام کا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ تو آپ تمامی حضرات یوں ہی اپنے اساتذہ کرام سے، ان مشفقین سے تعلق بنائے رکھیں، ذمہ داران جامعہ سے تعلق میں رہیں، اور جس طریقے سے دامے درمے سخنے جس بھی طریقے سے تعاون ہو سکے اپنا تعاون پیش کرتے رہیں، یا کم از کم دعائے خیر کرتے رہیں کہ اللہ رب العالمین اس مادر علمی کو یوں ہی سدا قائم و دائم رکھے، اس کے قائمین کو، اس کے جملہ اسٹاف کو جو ریزی کر رہے ہیں، جو یہ جد و جانفشانی کر رہے ہیں، جو یہ کوششیں کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے جہود کو، ان اعمال جلیلہ کو، ان کے حسنات کو رفع درجات کا باعث بنائے۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔